پیارے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور عطا فرمائے گا۔ اب چاہے آپ کی وہ پریشانی بیماری کے حوالے سے ہو، چاہے کیسی بھی بیماری ہو، ڈپریشن جیسی بیماری بھی اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ سے ٹینشنیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے جادو یا جنات کے یا نظر بد کے یا بندش اور رکاوٹ کے اثرات ہوں گے تو سارے کے سارے اثرات منٹوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کبھی بھی مس مت کرنا۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ہر حالت میں ضرور پڑھ لینا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور، بہت ہی باکمال قرآنی وظیفہ ہے۔ طریقہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے ویڈیو کو بالکل بھی نہ دیکھیں۔ کوئی بھی قیمتی بات، کوئی بھی ضروری بات، وظیفہ کرنے کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ حضرات سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ حضرات کا وظیفہ بیکار ہو جائے گا، کوئی بھی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات وظیفہ جو بھی وظیفے کی ویڈیو ہیں آپ حضرات اس کو مکمل دیکھیں، طریقہ مکمل صحیح طریقے سے سماعت کر لیں۔ اور جو حضرات ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کا کاروبار دن بدن بلندیوں کی طرف چلا جائے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس وظیفے کو جو شخص پڑھ لیتا ہے تو دن بدن اس کا مقدر چمکنے لگتا ہے، دن بدن اس کی تقدیر بدلتی چلی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے جو بندہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں ایسی جگہ سے برکتیں عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرات کو پیٹ کی پرابلم ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں، آپ اگر پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو پانی پر پڑھ کر اس پانی کو پینا ہوگا۔ اور اگر آپ حضرات اس وظیفے کو دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ حضرات کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات اس وظیفے کو عجیب و غریب خیالات کو دور کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اس وظیفے کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ اور اگر آپ حضرات اپنے گھر کی غربت کو، اپنے گھر کی تنگدستی کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اس وظیفے کو ایسے ہی کاؤنٹ کر کے اسی طرح سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح سے آپ کو جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اگر آپ حضرات اس طریقے سے وظیفے کو کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے گا۔ آپ کے جسم سے تمام طرح کی بیماریوں کو ختم فرمائے گا، آپ کے گھر کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں، اس کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ حضرات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام،
یہ وظیفہ آپ حضرات کو جمعہ کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ حضرات چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ظہر یا عصر کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو کرنا یہ ہے کہ مصلی ایسی جگہ بچھا لینا ہے جہاں کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ آپ حضرات کو وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، وظیفہ کرنے سے پہلے اگر آپ حضرات کا وضو نہ ہو تو اچھی طرح سے وضو کر لیں، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے آپ حضرات وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ حضرات 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب ناظرین اکرام، درود پاک آپ حضرات چاہیں تو سورہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو کوئی اور بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھیں جو 5 وقتہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلتیں برکتیں آئی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ہو سکے تو آپ حضرات 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اگر آپ حضرات درود ابراہیم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ حضرات کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو پورے 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات کو اپنا داہنا ہاتھ یعنی کہ سیدھے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے آپ کو سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ حضرات کو 21 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینا ہے۔ آپ نے جس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہے، آپ کے دل میں جو مقصد ہے، آپ کے ذہن میں جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں تو پانی اپنے سامنے رکھ لیں، اور یہ عمل پڑھنے کے بعد، وظیفہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر دیں، اور اس کو 3 سانسوں میں آپ سنت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھ کر پی لیں۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو یہ وظیفہ کم سے کم 7 دن تک کرنا ہے، اور آپ حضرات اس وظیفے کو 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات 7 دن تک اس عمل کو کر لیں۔